السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں چودھری خالد کمبو، چیف ایڈیٹر روزنامہ حقیقت نیوز سے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے، جو ہمارے ملک میں ادارے ہیں، یہ کسی کے تابع ہیں۔ ان پہ کسی نہ کسی کا جو ہے قانون یا کسی کے نہ کسی کی بات چلائی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے۔ اور جو ادارے ہوتے ہیں ہمارے، جو ہماری منسٹریز ہوتی ہیں، وہ جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے پھر کسی بھی اگر ایشو پہ بات کرنی ہو، کوئی نیا قانون بنانا ہو، نئی کوئی چیز لے کے آنی ہو تو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ آپ کسی بھی محکمے کو لے لیں، کسی بھی ادارے کو لے لیں، ہزاروں منسٹریز ہیں۔ ان میں منسٹریز میں کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے جو متعلقہ افراد ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے بلا کے ان کو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم یہ قانون لاگو کرنے جا رہے ہیں، ان سے ڈسکس کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے اوپر جن نکات پہ یا جن معاملات پہ بات ہو جائے تو اس کو پھر جو ہے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارا ایک پاکستان کا ایسا بھی محکمہ ہے، ایسا بھی اس کے جو ورکر ہیں یا جو اس کے لائسنس ہولڈر ہیں، وہ ایسا بھی محکمہ ہے کہ جن کو پوچھنا تو دور کی بات ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے متعلق قانون کیا بن رہا ہے، ہمارے منسٹرز کیا قانون بنا رہے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر کیا قانون بنا رہے ہیں، ہمارے پروٹیکٹریٹ کیا قانون بنا رہے ہیں۔ بس ہوتا کیا ہے، بلایا جاتا ہے بڑی اچھی چائے شائے اور فوٹو شوٹو بنانے کے لیے سب کو بلا کے، تو وہاں پہ تھما دیا جاتا ہے کہ یہ لو جی، یہ آپ کے اوپر نیب ٹیک ثابت ہو گیا۔ اب آپ نے آج کے بعد نیب ٹیک کے بغیر کسی کا ویزا نہیں لگنا۔ یہ آپ پہ اعتماد سینٹر جی آپ پہ مسلط ہو گیا، یہ آپ پہ جی بکسا سسٹم مسلط ہو گیا، یہ آپ پہ رجسٹریشنیں مسلط ہو گئی، یہ آپ پہ یہ قانون مسلط ہو گیا۔ مگر ہم پھر بھی جتنے بھی بے حس پروموٹر ہیں بولتے ہی نہیں۔ ہم آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ بس ہونا ہی تھا ہمارے ساتھ ایسے، دو تین دن بولتے ہیں پھر ہم چپ کر جاتے ہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں۔ درمیان میں سے کچھ ہمارے ہوتے ہیں کہ چلو یار خیر ہے، ہم نے کون سا دینا ہے، دینا تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ مگر نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی ایک غریب آدمی جو اپنی بھینسیں بیچتا ہے، جو اپنا زیور بیچتا ہے، جو اپنا سب کچھ بیچتا ہے اور بیچ کے تو پھر جا کے وہ ہمیں پیسے لا کے دیتا ہے، پھر وہ سب سے پہلے شکار ہوتا ہے گنکا والوں کا، پھر اعتماد سینٹر والوں کا، پھر ایک میڈیکل مافیا یہاں پہ جو گدھ ہیں، گدھ جن کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا۔ گدھ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حرام سارا دن کھاتا ہے اور کھانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے تو پھر حرام کھانے نکل جاتا ہے۔ یہ جو میڈیکل مافیا یہ گدھ ہیں، پھر ان کے ہتھی چڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک مافیا ہے جو بکسا مافیا ہے، جس میں بڑے بڑے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہاتھ رنگتے ہیں اور ان کے وہ زیر تسلط چلتے ہیں۔ بس اس میں کسی کا نام نہیں لیتا، سب ہی ملوث ہیں۔ اس کے بعد امبیسی میں چلا جاتا ہے۔ امبیسیوں میں ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ روز نیا قانون، آج ان پہ جی میڈیکل میں یہ چیز مسلط کر دو، آج ان پہ ڈرائیونگ لائسنس مسلط کر دو، آج ان پہ نیب ٹیک مسلط کر دو، آج ان پہ یہ مسلط کر دو۔ یہ ساری چیزوں کے بعد، یہ ساری چیزیں بھی ہم اللہ کی طرف سے اپنے اوپر نازل ہوئی سمجھ کے تو ہم پروموٹر ہیں، کام کر رہے تھے۔ مگر جو ہمارے اوپر 3-4 دن پہلے قانون بنایا گیا کہ وہ جو 14-14 ہزار کے اشتہارات لگاتے تھے، ان کی نیوز پہنچی، ان کی خبریں پہنچی تو محکمہ نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے نظام کر دیے کہ او پی ایف کو جو جتنا بھی خرچہ او پی ایف کا ہے وہ بھی پروموٹروں سے نکال لو، او ای سی کا جتنا ہے وہ بھی پروموٹروں سے نکال لو، اسٹیٹ لائف کو اربوں پتی کرنا ہے تو پروموٹروں سے نکال لو، بینکوں کو اگر کچھ حال کرنا ہے تو بینک پیسے ہمارے مہینہ مہینہ 2-2 مہینے نہ دیں، ان کے وہ بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اور اب جو مسلط کیا گیا کہ جو بندہ لائسنس لے لیتا تھا، لائسنس کی فیس ٹرپل سے بھی 4 گنا کر دو۔ اب 3 سے 4 لاکھ جو لائسنس کی فیس تھی وہ 15 سے 25 لاکھ کر دی، اس میں بھی ملاوٹ کر دی کہ جی یہ وی آئی پی پروموٹر ہیں، یہ جی پروسیس پروموٹر ہیں۔ اب یہ پروموٹر بھی میں کہتا ہوں ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں تو ان میں کیسے کہیں گے کہ جی یہ جی باپ کا جی
اچھا بیٹا ہے، یہ باپ کا گندا بیٹا ہے۔ میں تو حیران ہوں، قانون بنانے والے اور قانون کو لاگو کروانے والے وہ سوچتے ہی نہیں، اور بلاتے ہیں دفتر میں اور بلا کے یہ تھما دیتے ہیں کہ یہ قانون لاگو ہو گئے ہیں، بس صبح سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ جیسے بھیڑ بکریوں کو ایک بندہ پیچھے ڈنڈا لے کے چلتا ہے اور وہ بھیڑ بکریاں سیدھی ہو کے چلتی رہتی ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس ان کو پیچھے سے چھوٹی ان پہ پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہیں اور وہ جدھر کو دل کرے وہ لے کے بڑھتا رہتا ہے۔ ہمیں پروموٹروں کو اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح بس یہ چیز کر لو، یہ چیز کر لو، اتنی انشورنس بڑھا دو، اتنی فیس بڑھا دو، اتنی او سی کی فیس بڑھا دو، یہ کام کر کے ہم پہ ہر قانون مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی شاباش۔ پھر ہمارے ہی کچھ لوگ ہیں جو پیوپا کے خلاف ہو جاتے ہیں، جو پیوپا کے کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نئی نئی تکنیک نکالتے ہیں کہ جی میری تو ٹکٹیں ضائع ہو جائیں گی، میرے تو پروڈکٹر ضائع ہو جائیں گے، میری تو کمپنی ضائع ہو جائے گی، میرے تو وکالے ضائع ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر اوورسیز کا کام ہی نہ رہے تو پھر بھی تو ہم روزی کھائیں گے۔ 3 سے 4 سال کرونا رہا، اس وقت کہاں سے روزی کھاتے تھے؟ آج کوئی بات کرتے ہیں تو نئی نئی منطقیں نکالتے ہیں۔ ابھی آج جو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پیوپا کی ایک مین جو لیڈرشپ ہے، جس میں سارے گروپوں کے لوگ بھی تھے، قائدین تھے، لیڈرشپ تھے، چودھری افضل صاحب سے لے کے اعجاز صاحب اور ساری قیادتوں کے لیڈر نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا کہ منگل کے دن سے کسی بھی بندے کا پروٹیکٹر نہیں ہوگا۔ کوئی بھی بندہ پروٹیکٹر کراتے جائے گا، اس کی 5 سال کے لیے ممبرشپ بھی ختم کر دی جائے گی اور وہ اپنی کمیونٹی سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو سیکٹری صاحب سے ملاقات کریں گے۔ اگر سیکٹری صاحب ان معاملات پہ ان کو وڈرا نہیں کرتے، سارے کو جتنے بھی معاملات اس میں ہیں، 15 سے 16 شکیں ہیں، ان میں ایک شک اگر ہماری فیور میں آ بھی گئی تو وہ کتنی بڑی شک ہے بھی نہیں، وہ تو جس کے پاس ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ لائسنس پاسپورٹ رکھ بھی سکتا ہے، اس کا وہ اتنا ایشو نہیں ہے، اور جس کے پاس ڈیمانڈ ہوتی نہیں اس کو لائسنس رکھنے کی ضرورت بھی ہے، پاسپورٹ رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہی پیوپا نے فیصلہ کیا ہے کہ منگل سے ہڑتال جو ہے وہ کی جائے۔ اگر ہمارے معاملات یا نہیں کلیئر ہوتے تو ہم کورٹ میں جائیں، کورٹ سے اسٹے لیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہی جو منگل سے تمام پروموٹر جو ہیں وہ ہڑتال کریں گے پیوپا کے زیر انتظام۔ پیوپا ان سب کو جو ہے تمام پروٹیکٹریٹ میں سی کے جو ممبران ہیں وہ وہاں پہ نشاندہی کریں گے۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ پروٹیکٹر کرانے جاتا ہے اس کو وہ روکیں گے، اگر وہ نہیں رکتا تو وہ فوری طور پہ پیوپا ہیڈ آفس کو بتائیں گے اور اس کی ممبرشپ ختم کر کے اس کو برادری سے نکال دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوئے ہیں آج کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے کے لیے تمام پروموٹروں کو چاہیے کہ متحد ہو جائیں۔ اب اگر یہ متحد نہیں ہوئے تو 20 لاکھ سے 25 لاکھ کا جو لائسنس ہے یہی لائسنس پھر کروڑ کا بھی ہوگا، پھر ہم اس وقت بھی کہیں گے کہ یار پہلے بول جاتے تو اچھا تھا۔ یہی جو فیسز ہیں میڈیکل والی ابھی 50,000 بھی ہو جائیں گی، یہی جو او ای سی کی فیس ہے پہلے انہوں نے 200 لگائی ابھی 400 کر دی، یہی 2,000 بھی ہو جائے گی۔ یہی جو انشورنس کی فیس ہے 2,000 سے 2,500 کی ابھی بڑھا دیں گے پھر ہم مان جائیں گے۔ بینکوں والے ہمیں ذلیل کریں گے، ہم مانیں گے۔ ہمیں کس بات کی مولی ہے یار، ہمیں کیا ہماری ویلیو ہے؟ رکشا یونین جو ہے ایک رکشے والوں کو آپ کچھ کہہ کے دیکھ لیں، شام کو پورا بند کر دیں گے، اسلام آباد منڈی پورا پاکستان بند کر دیں گے، 1 منٹ میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اتنے بھی ایز ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم اربوں خربوں پتی لوگ ہیں ہمارے، تو وہ کچھ نہیں کرتے۔ منگل سے ہڑتال شروع ہے، منگل سے جو بندہ پروٹیکٹر کرائے گا اس کی ممبرشپ ختم کر کے اس کو برادری سے نکال دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اگلا جو لایا عمل ہوگا وہ سیکٹری صاحب کی میٹنگ کے بعد ہم بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور اس سارے معاملے کو ٹائیگر گروپ اور شہین گروپ، یونائٹڈ گروپ، لائن گروپ، پاکستان پروموٹر گروپ اور جتنے بھی باقی ہمارے گروپ ہیں، او ای پی گروپ ہے، اس کے بعد ہمارا فلاح گروپ ہے، جتنے بھی گروپ ہیں جن کے میں نام ملتان گروپ ہے، اس کو جو ڈیرہ غازی خان گروپ ہے، سیالکوٹ گروپ ہے، لاہور کا جو گروپ ہے، جتنے بھی گروپ ہیں جن کے میں نام بھی نہیں لے سکا ان سے معذرت، تو سارے کے سارے اس گروپ مل کے اس ہڑتال کو، اس قانون کو ختم کروائیں گے۔ نہیں ہوگا تو ہم کورٹوں میں جائیں گے، کورٹوں کے بعد بھی اگر ہماری نہیں سنی جاتی تو ہم اسمبلی کے باہر بیٹھیں گے، ہم منسٹری کے باہر جا کے اپنے سارے جو ہے ان معاملات کو اٹھائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے اگر ادھر بھی ہماری نہ چلی تو سپریم کورٹ ہماری بات ضرور سنے گی۔ ہاں اگر سپریم کورٹ سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم آخری حد پہ پھر محترم جناب جو ہمارے سپہ سالار ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے بعد اپنی اپیل لے کے جائیں گے کہ یہ ایک محکمہ ہے پاکستان میں جو پاکستان کو پیسہ دیتا ہے کما کے، باقی تو سارے کھاؤ محکمے ہیں،
OEC کھاؤ محکمہ ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. انہوں نے اپنی OPF کے اسکول بنائے جن سے کسی پروموٹر کو کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے اپنی سوسائٹیاں بنائی ہیں جس سے کسی پروموٹر کو کوئی فائدہ نہیں. تو اس پہ انشاءاللہ منگل سے عمل درآمد کے لیے میری اپیل ہے تمام سے کہ ان قوانین پہ جو آج ہماری پیوپا کو تھمائے گئے ان کو ختم کروانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ.